أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے اور عرض کیا تھا کہ 5، 6 اور 7 سورہ فاتحہ کی یہ جو آخری 3 آیات ہیں بڑی اہم اور بڑی اصولی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے سے صراط مستقیم کی دعا مانگو، اور صراط مستقیم یہ ہے کہ راستہ ان کا جن پر آپ کا اے اللہ انعام ہوا۔ صراط مستقیم کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کی علامات؟ یہ اس دور میں بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور میں اس مختصر پروگرام میں یہ عرض کروں گا کہ صراط مستقیم کے حوالے سے قرآنی منہج کیا ہے اور نبوی اور حدیثی منہج کیا ہے۔ صراط مستقیم کی جو عملی نشانیاں ہیں، جو اس کا عملی نصاب ہے، صراط مستقیم کا جو عملی کورس ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور جو صراط مستقیم کا علمی منہج ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 احادیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو جو آج کا ہمارا درس ہے یہ روٹین سے ہٹ کر ایک تحقیقی اور علمی درس ہوگا، اور یہ آپ حضرات کے لیے بہت اہم چیز ہے اور اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ جہاں تک صراط مستقیم کا قرآنی منہج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 جگہ پر صراط مستقیم کا منہج ذکر کیا ہے۔ ایک تو آپ سورہ شورى میں چلے جائیں اور سورہ شورى کی آیت نمبر 52 اور 53، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سب سے پہلے فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ محبوب میں نے آپ کو صراط مستقیم کا داعی بنا کے بھیجا ہے۔ اور رہی بات کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہاں قرآن مجید نے صراط مستقیم کا پہلا منہج ذکر کیا، صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ صراط مستقیم کا اصل منہج یہ ہے کہ آدمی اس راہ پہ چلے کہ جہاں اس کو اللہ کی ذات مل جائے۔ تو ایسے راستے پہ چلنا کہ جہاں منزل اللہ نہ ہو، اللہ کی ذات اس کو نہ ملے، تو وہ صراط مستقیم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فخر المفسرین امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی ایک عجیب بات ذکر کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملنے کا مطلب کیا ہے؟ جب 3 چیزیں کسی بھی انسان میں اکٹھی ہو جائیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ نمبر 1، اس کو زبان کا ذکر نصیب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی عقل کو فکر نصیب ہو جائے۔ نمبر 3، اس کے دل کو اللہ کی طرف توجہ اور دھیان نصیب ہو جائے، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ صراط مستقیم کا پہلا منہج جو اللہ کی ذات کو پانا ہے وہ اس کو مل گیا ہے۔ اور پھر صراط مستقیم کا دوسرا قرآنی منہج جو ہے وہ آپ سورہ مریم میں چلے جائیں، جس کی آیت نمبر 36 ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہاں صراط مستقیم کا منہج 2 چیزیں ہیں، ایک توحید ہے اور دوسرا اللہ کی عبادت ہے، اور توحید ایسی جو شرک کی آمیزش سے پاک ہو، اور عبادت ایسی جو ریاکاری سے پاک ہو۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 36 نے صراط مستقیم کا ایک دوسرا منہج بتایا، توحید، شرک سے پاک، اور عبادت جو ہے وہ ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص پر مبنی ہو۔ تو فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔
اور قرآن مجید نے تیسرا صراط مستقیم کا منہج آپ سورہ انعام میں چلے جائیں اور اس میں بہت تفصیلی منہج اللہ نے ذکر کیا، آیت نمبر 150 بھی اور آیت نمبر 151 بھی، اور پھر آیت نمبر 153 میں جا کے اس منہج کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ یہ 3 آیات سورہ انعام کی صراط مستقیم سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی وہی چیز ہے کہ اللہ تشریکو بھی شیئا، ایسی توحید پیش کرنی کہ اس میں شرک نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد والدین سے حسن سلوک ہے، پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں، پھر اس کے بعد حلال مال کا اہتمام ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حلال مال کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ عدل اور عہد کی پاسداری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یتیم کا مال کھانے سے بھی منع کیا، اور اس میں پھر بالخصوص جو کھلی بے حیائی کی چیزیں ہیں ان سے بھی منع کیا گیا۔ یہ سورہ انعام کا صراط مستقیم کا منہج ہے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ جو ان اعمال کے اوپر آ جائے گا تو وہ یقین کر لے کہ اس کی زندگی صراط مستقیم پر آ گئی ہے، اور جو ہے نا وہ اسی کے اوپر اس کو چاہیے کہ وہ قائم رہے۔ تو 3 آیات تو یہ ہیں جو صراط مستقیم کا منہج بتا رہی ہیں، اور چوتھی آیت سورہ نساء میں آپ چلے جائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 152، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو منہج بتایا وہ کہ یہاں سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ راستہ ان کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ پھر اسی آیت کی وضاحت ادھر ملی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیوں کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ صدیقین کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ شہداء کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ اولیاء اللہ کا راستہ یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں نبی ہو گئے، اور صدیقین میں جو صدیق اکبر ہیں وہ اس کا اول مصداق ہیں، اور جب آپ شہداء کو اٹھائیں گے تو عثمان عمر اور حضرت عثمان وہ شہداء کے سردار ہیں، اور پھر اولیاء کی ولایت اور اولیاء کی سرداری اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دیا۔ تو گویا کہ یہ جو آیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے صحابہ میں بالخصوص خلفاء راشدین کی پیروی کرنے کو بھی صراط مستقیم کا ایک منہج جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں صراط مستقیم کا ایک اور 5واں منہج بھی ذکر کیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو پیغمبر کے اسوہ سے ہٹ کے چلے گا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور جو مومنوں کی راہ سے ہٹے گا، مومنوں کی راہ سے، تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ تو یہ 5 تقریباً قرآنی منہج ہیں صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صراط مستقیم کا منہج ایک قرآنی ہے جس کو آپ عملی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اس کا منہج جو ہے وہ حدیثی ہے۔ اب جو حدیث پاک میں منہج ہے، 3 حدیثیں اس حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اور یہ سیاستہ کی کتابوں کے اندر بالخصوص مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کا منہج آپ نے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان ابی ہریرہ تھا ستفترق امتی عن 73 فرقہ، میری امت ان قریب 73 حصوں میں بٹ جائے گی، اور ان کے اندر جو ایک فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا، کلہم فی النار، باقی جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ قالوا من ہم یا رسول اللہ، وہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا منہج ہے ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ سے مراد سنت ہے، اور اصحابی سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یعنی صراط مستقیم کا حدیثی منہج ایک زندگی میں سنت ہو، اور سنت بھی وہ جو جماعت صحابہ کی پیروی سے چلتی آ رہی ہو۔ اور پھر جو دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی صراط مستقیم کا علمی منہج آپ نے 2 چیزیں، جس طرح اس حدیث میں آپ نے سنت اور جماعت صحابہ، اور دوسری حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین ولا تزال اصحابہ من المسلمین یقاتلون علی الحق۔ یہاں بھی آپ نے صراط مستقیم کا منہج 2 چیزیں قرار دیں،
ایک ان میں فقہ فی الدین ہوگی اور دوسرا ان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ یہ صراط مستقیم کا ایک حدیثی منہج ہے۔ اور ایک تیسری حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، تو وہ جو سواد اعظم کی پیروی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اب رہی بات کہ سواد اعظم کی مین نشانیاں کیا ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کے شارحین نے تین نشانیاں بالخصوص جو ہے نا وہ سواد اعظم کی نقل کی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کے مزاج کے اندر اتحاد ہوگا، اتحاد۔ وہ امت کے اندر افتراق اور انتشار کو پسند نہیں کریں گے، وہ امت کے گٹھ جوڑ کو پسند کریں گے۔ اور دوسری نشانی محدثین نے بتائی ہے کہ ان کے مزاج میں اعتدال ہوگا، غلو نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز بتائی کہ نشانیوں کے اندر کہ وہ دین کا فہم وہ لے کر چلیں گے جو اسلاف سے، صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے چلتا آ رہا ہے، اسی فہم کو لے کر جو ہے نا وہ آگے چلیں گے۔ تو یہ صراط مستقیم، جیسے کل آپ نے مثال میں حدیث کے حوالے سے سمجھا کہ اس کو بہت ساری چیزیں بطور جو ہے نا وہ امتحان کے لگی پڑی ہیں، انہی کے درمیان صراط مستقیم ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان 5 آیات قرآنی پہ اور 3 حدیثوں پہ غور کریں گے تو آپ کو قرآن و سنت کا جو صراط مستقیم ہے وہ سمجھنے کے اندر کافی مدد ملے گی۔ اور میں اس توقع کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو فالو بھی کریں گے اور قرآن و سنت کا نور اس دور میں گھر گھر میں پہنچانے کے لیے اس کو آگے شیئر بھی کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر 5 منٹ جو ہے نا وہ ہمیں دیا کریں گے۔ آج کا درس کیونکہ ایک اصولی تھا اس لیے کچھ طویل بھی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔